ہمارا پروگرام اپنے بالکل اختتام پر ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی روح رواں جنہیں خالق کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے منتخب کیا، اپنی زندگی کی 50 بہاریں دفاع ناموس رسالت اور تاج ختم نبوت پر لگا چکے ہیں۔ میری مراد شاہین ختم نبوت استاد المناظرین حضرت مولانا علامہ صاحب دام اللہ فیوزہم ہیں۔ میں ان کی خدمت میں درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں شاہین ختم نبوت استاد العلماء حضرت مولانا علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نظمیں نعتیں تلاوتیں بھی ہوئیں۔ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ ہمارے مخدوم اور مخدوم العلماء حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقانی، حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب بھی سٹیج پر تشریف فرمائے۔ آپ حضرات نے ابھی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا بلبلا انگیز بیان بھی سنا۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا حافظ حمد اللہ صاحب مدہ ذلہم کا فکر انگیز بیان بھی آپ حضرات نے سماعت کیا۔ خاصا وقت ہو گیا ہے، میں آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا، انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں صرف 3 باتیں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں۔ ایک عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں، تیسرا یہ کہ بلوچستان سے متعلق قادیانیوں کے عزائم کیا ہیں۔ اس وقت ہمیں ان کانفرنسوں کے منعقد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسا کہ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے ابھی اعلان کیا کہ آج آپ حضرات کے کوئٹہ میں یہ ختم نبوت کی عظیم الشان کانفرنس اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز حیدرآباد، پرسوں کراچی، اور کراچی میں 1 دن نہیں 3 دن 5 دن 5 اضلاع کے اندر کانفرنسیں ہیں۔ میرے بھائیوں، 6 ستمبر کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں، 7 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز وہاں خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 14 ستمبر کو لیاقت پاک راولپنڈی میں، گویا تقریباً 2 ہفتوں میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے پورے ملک کے 4 صوبائی دارالحکومت میں اور وفاق میں کانفرنسیں کرنے کا یہ نظم طے کیا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز 6 ستمبر کی لاہور کی کانفرنس میں جس طرح آج حضرت حافظ صاحب مدہ ذلہم، حضرت مفتی صاحب اور یہاں کی جمعیت علماء اسلام نے ہمیں ممنون احسان کیا، 6 ستمبر کی کانفرنس میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن مدہ ذلہم بنفس نفسی شرکت کر رہے ہیں۔ اسی طرح 14 ستمبر کو لیاقت پاک راولپنڈی میں ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن مدہ ذلہم نے شرکت کا وعدہ کیا، اور اللہ رب العزت کو منظور ہے تو 12 اکتوبر کو انشاءاللہ العزیز ڈیرہ غازی خان پورے ڈویژن میں عظیم المثال اور فقید المثال کانفرنس کرنے کے لیے ابھی سے ہم نے وہاں پر اپنی تیاری کا آغاز کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ میں نے 3 باتیں کہنی ہیں۔
سو مجھے آپ حضرات اجازت دیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلہ کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ سارے مل کے بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں گونج جانی چاہیے، اس کا ثواب ہوگا جتنی محبت سے آج آپ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اسی کے صدقے میں کل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ آپ حضرات کو قرب نصیب ہوگا۔ یہ در و دیوار، یہ کوچہ و بازار، یہ اونچے پہاڑ، یہ زمین آسمان کے درمیان کے تمام تر جسموں کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ اور مل کے بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں سے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ بھائیوں آپ توجہ کریں، پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو آپ حضرات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہے، نبوت کا نقطہ انجام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ بھائیوں، لازمی نتیجے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اگر حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں تو پھر آپ کا یہ دین آخری دین ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، تو آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو پھر یہ امت آخری امت ہے، اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فرمایا رحمت عالم نے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امتی نہیں۔ بھائیوں سنو، ایک موقع پہ میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان ہو کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت پر اتنی شفقت کا اظہار کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور علماء کرام شیوخ حدیث تشریف فرما ہے، میں ان کے علم کو گواہ بناتا ہوں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ میری پرا پنچایت ہیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ اللہ رب العزت جنہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دے، اس امت کو کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ زور سے بولو، سارے بولو، جنہی ضرورت نہیں، اور اگر سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے
ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت میں 1 منٹ لینا چاہتا ہوں. آپ کے شیوخ حدیث ہمارے مخاطب موجود. میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، من عامل سنتی عند فساد امتی، کہ جس وقت میری امت میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا فساد پیدا ہو جائے، اگر کوئی آدمی اس فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. بھائیو توجہ کرو، قادیانی ملعون طبقے نے یہ ملعون کا لفظ میں نے آمدن کہا، اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا کہ سوری مجھ سے غلطی ہوئی. یہ بات میرے ایمان، آپ کے، میرے، ہم سب کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے. مل کے کہہ دو، محمد عربی کے دشمن کی رعایت ایسے نہیں جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی. جن کے ایمان اور عقیدے کی بات ہے وہ زور کے ساتھ کہیں کہ حضور کے دشمن کی رعایت، زور سے بولو، حضور کے دشمن کی رعایت. میرے بھائیوں، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے، معافی چاہتا ہوں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی میری امت میں کسی فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے. قادیانی ملعون طبقہ نے حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین کے معنی کی تعیین میں فتنہ فساد پیدا کیا. میں گواہ بناتا ہوں ان علماء کو، سنو. مجھے خوشی ہے کہ اہل علم آج میرے سامنے ان کی اکثریت موجود ہے. سنو، میں درخواست کرتا ہوں کہ فرمایا رحمت عالم نے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس فساد کے زمانے میں حضور کی یہ قولی سنت لا نبی بعدی، آج اگر اس کو کوئی زندہ کرے گا تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ اسے بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. میرے ساتھ مل کے کہہ دو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد نہیں. بھائی پوری توانائی کے ساتھ جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اس جذبے کے تحت کہ آپ حضور کی نبوت، ختم نبوت کی گواہی فرض پہ دیں گے، آپ کی حاضری انشاءاللہ عرض پہ لگے گی. زور سے کہہ دو کہ حضور کے بعد، زور سے بھائیو اور بلندہ، حضور کے بعد، حضور کے بعد. میرے بھائیو، اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہے. تاریخ گواہ ہے اس امر پر کہ مسیلمہ کذاب نے خیر القرون کے زمانے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. سیدنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر ہوا. یہ میں نے سب سے پہلے اجماع کی بات کی. یہ بات مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں، مولانا بدر عالم نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں، مولانا ادریس کاندوی نے اپنی کتاب مسک الختام میں نے اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے یہ بات اپنی کتاب ہدایت الممترین میں معافی چاہتا ہوں، ہدیت المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین میں بیان کی. میں نے حوالہ بھی عرض کر دیا. میرے بھائیوں سنو، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آپ کا مسیلمہ کذاب نے خیر القرون کے زمانے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. تب بھی امت نے کہا کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ مسلمان نہیں. زور سے بولو نا بھائیو، وہ مسلمان. آپ کا ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران. آج سے صدیوں پہلے یہاں پر بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اپنے آپ کو تاریخ دہراتی ہے کہ اس زمانے کی پوری دینی قیادت نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں.
آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان۔ میرے بھائیوں میں دیکھتا ہوں علماء کرام بیٹھے ہیں شرافیقہ اکبر میں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نصف النہار پہ زیادہ روشن یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت دعوت نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ آپ بھی کہہ دیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ آپ حضرات کو زحمت دینا مطلوب نہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اس سے زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا۔ میرے بھائیوں جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے کون؟ آپ حضرات دیکھیں کہ میں نے چند منٹوں میں 1400 سال کی تاریخ کا انتہائی مختصر الفاظ میں خلاصہ عرض کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس متحدہ ہندوستان میں وہ کوئٹے سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر بمبئی تک، بمبئی سے لے کر کراچی تک، اور کراچی سے لے کر میرے بھائیوں برما تک، اس پورے خطے کے جتنے مسلمان تھے، میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں کہ انگریز نے اس خطے میں ملعون قادیاں کو جھوٹی نبوت کے دعوے کے لیے تیار کیا۔ اس کی تفصیلات ہیں اور میں اپنے وعدے کا پابند کہ میں نے آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لینا۔ بھائیوں اس ملعون قادیاں نے انگریز کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کیا، اور شریعت کیا کہتی ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ اور سے بولو یار کیا کرتے ہو؟ خروج پیدا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہیروشیما کی تباہی پہ امریکہ کے ایٹم بموں نے اتنا اثر نہیں کیا تھا جتنا آج آپ کا بولنا ان باطل کے نظریات پہ اثر کرے گا۔ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ میرے بھائیوں میں دیکھتا ہوں کہ اس ملعون قادیان نے یہ کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس ملعون قادیان نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے ہم نبی اور رسول ہیں۔ اس ملعون قادیان نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں جو مجھ پر ایمان لائے قادیانی ملعون، اس طبقے کو کہا کہ یہ صحابہ ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی اہانت کا ارتکاب کرتے ہوئے ملعون قادیاں کا ایک مرید میرے بھائیوں کہاں سو گئی آپ کی میری مسلمانی، اس کا نام حکیم محمد حسن تھا، لاہور ریلوے روڈ کا رہنے والا۔ اس نے ایک رسالہ لکھا المہدی، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو مرزا غلام قادیانی کی جوتی کے تسبے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملعون قادیاں کی شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، معاذ اللہ نقل کفر نواز ہے، اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، سویرے کھڑے ہو کر ملعون قادیاں نے کہا، ان کے ملعون قادیاں کے مجموعہ الہامات کا نام کتاب ہے تذکرہ، اس کے اندر یہ حوالہ موجود، میں حوالہ کی ذمہ داری بھی ساتھ لیے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر مرزے نے کہا کہ رات نصرت جہاں بیگم کے ساتھ شادی ہوئی، رات گزاری، سویرے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ مرزا قادیانی تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں نصرت جہاں نہیں خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات بتائیں جن کے یہ عقیدے ہوں وہ مسلمان ہے یا کافر؟ زور سے بولو بھائیو، میرے ساتھ چلو، نہ میرا وقت ضائع کرو، نہ مجھے وعدہ خلافی پہ مجبور کرو۔ میں درخواست کرتا ہوں، اس ملعون قادیان نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، خالق ارض و سما ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرے بھائیوں اس ملعون قادیان نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا۔ پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم کا کراچی کے اندر جنازہ تھا، پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. وہ قادیانیوں کا نفس نات کا، وہ قادیانیوں کا ابلیس، 6 فٹ کا لمبا تڑنگا شیطان جس کا نام ظفر اللہ قادیانی تھا، اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. لوگوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، میں کیوں اس کا جنازہ پڑھتا. بھائیو ذرا توجہ کرو، وہ دن جائے، آج کا دن آئے. کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا، کوئی قادیانی کسی مسلمان کے ساتھ رشتہ نہیں کرتا، کوئی قادیانی کسی عالم دین کے پیچھے کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. میرے بھائیو ان عقائد سنو، ملعون قادیاں کے دیگر دعوی کے علاوہ مجھے بات کرتے ہوئے میرے جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہوتی ہے. آپ کوئٹہ کے پہاڑوں کو میرے سر پہ رکھ دے، شاید مجھے اتنی دقت نہ ہو جتنا ملعون قادیاں کے کفری عقائد کو بیان کرتے ہوئے میں دل دماغ پہ اس کا وزن محسوس کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مریض کی پیپ کے اندر ہاتھ ڈالے، لیکن اس کے قارورے کو چیک کرے، لیکن اسے مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب تم نے 16 سال MBBS کیا، 5 سال تم نے ہاؤس جاب کیا، تم نے اس کے اسپیشلسٹی کا کورس کیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے باپ نے تمہاری تعلیم پہ کروڑوں خرچ کیے، تمہیں کیا ہو گیا کہ خون اور پیپ میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ ڈاکٹر آگے سے یہی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ایسے کروں، لیکن میرے فن کا تقاضا ہے کہ اگر میں نے ایسے نہ کیا تو اس مریض کا مرض اچھا نہیں ہوگا. بھائیو اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والی ہے. میں آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی انسان اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ حوالے بیان کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ اگر میں نے یہ حوالے نہ عرض کیے آپ حضرات کو قادیانیت کا کینسر سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے بھائیو اس وقت کی تمام تر دینی قیادت جن کا میں نے حدود اربع بیان کیا، یہ 1000 میل کا پورا یہ خطہ، 1-2 نہیں. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری جنہیں دنیا شار بخاری کے نام پر یاد کرتی ہے، اس زمانے کے سب سے بڑے متکلم اسلام اور سب سے بڑے مناظر حضرت مولانا رحمت اللہ گرانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی. میرے بھائیوں میں ابھی حضرت مولانا سید انور شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کی بات نہیں کر رہا، میں تو صدیوں پیچھے پھیر رہا ہوں. ان حضرات نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بھائیو تم اکیلے انجن چلے، ڈبے سٹرائک کر کے کھڑے ہو جائے، سفر پہ بھی نہیں ہوتا. ڈبے چلنا چاہے، انجن گھی شروع کر دے، سفر پھر بھی نہیں ہوتا. میرے ساتھ چلو تاکہ تیزی میں اپنی بات ختم کروں اور آپ سے اجازت لوں. ان 600 علماء نے میرے بھائیوں اس خطے کی دینی قیادت نے اجماع منعقد کیا اس بات پر کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بلند آواز سے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ملعون قادیاں کے آخری حوالات کرتا ہوں آگے نتیجے کی بات. میرے بھائیوں اس ملعون قادیاں نے تھیوری یہ پیش کی کہ اس دنیا میں معاذ اللہ 2 دفعہ محمد عربی نے آنا تھا. ایک دفعہ محمد عربی حضرت عبداللہ کے گھر میں مکہ مکرمہ آئے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان میں آیا ہے. مسلمانوں میں تمہاری غیرت ایمانی سے پوچھتا ہوں، ملعون قادیاں یہ کہے
کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں وہ اور اس کے ماننے والے کون؟ بولو نا بھائیو، یہی وقت ہے تمہارے بولنے کا۔ آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ پھر بولنا بے وقت کی راگنی ہوگی۔ یہی وقت ہے کہ ملعون قادیان اور اس کے ماننے والے کون؟ اور بلند آواز سے میرے اللہ تو بھی گواہ رہے، مخلوق خدا تم بھی گواہ رہو کہ اس ملعون قادیان نے اگر رحمت عالم کی مخالفت کا معاذ اللہ ارتکاب کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی اس خطے کے ایک ایک چپے پر اس کے کفر کو واشگاف کیا ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہم نہیں تو ہماری اولادیں دیکھیں گی کہ اس ملک میں جب جمعیت علماء اسلام برسر اقتدار آئے گی تو اس خطے میں انشاءاللہ صدیق کی سنت کو دہرایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ملعون کہاں ہے میرے ساتھی؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ملعون قادیان نے ایک تھیوری یہ پیش کی، اس کی کتاب ایک غلطی کے ازالے میں بھی موجود، اس کی کتاب خزائن کی 18ویں جلد کے اندر بھی یہ بات موجود، اور اس کی کتاب ایک نزول المسعود میں بھی۔ میں کون کون سی خباستوں کا اظہار کروں؟ اس ملعون قادیان نے یہ کہا کہ محمد عربی کے آئینہ ذلیت میں میں منعکس ہو کر آیا ہوں۔ سمجھے بھی ہو کیا کہا؟ آپ حضرات آئینے کو سامنے کرے، اس میں میری تصویر آئے گی، میک کی نہیں۔ آئینے کو سامنے کرے سپیکر کی تصویر آئے گی، اس کے اندر حضرت قبلہ خاکوانی صاحب مددلہم کی نہیں۔ اس اپنا آئینے کو آپ حضرات سامنے کرے، اس پہ چاند کی تصویر آئے گی، کسی ہاتھی کی نہیں۔ جو اصل آئینہ جس کے سامنے پیش کیا جائے، جس کے سامنے ہو آئینہ، اس آدمی کی شکل اس کے اندر آئے گی۔ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ آئینہ ذلیت محمد عربی کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہو کر میں آیا ہوں۔ کیا مانا؟ کہ محمد عربی کے سامنے اگر شیشہ کرو تو اس کے اندر جو تصویر نظر آئے گی وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ آج قادیان کا دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل، جس کی نہ صورت نہ سیرت، جس کے پاس نہ علم نہ عمل، نہ حیا نہ شرم، انگریز کا ٹوٹ و دلال، وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ مسلمانوں اب تو بولو کہ اس قسم کے عقائد رکھنے والے کون؟ اللہ کی کروڑ رحمتیں۔ آپ حضرات کے ملک عزیز پاکستان میں ایک وقت آیا کہ 1953 کی تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں میرے بھائیوں قادیانیت کے حضرت مولانا احمد علی لاہوری، میرے بھائیوں جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر حضرت مولانا مفتی محمد حسن، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، مولانا قاضی احسان احمد، میں کس کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں؟ ان کی قیادت میں 1 لاکھ سے زیادہ آدمی نے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے میرے بھائیوں زندہ کو آباد کیا، اور انگریز جیسے دشمن نے لکھا کہ بلا شبہ بر صغیر کی سب سے بڑی وہ مذہبی تحریک تھی۔ 10 لاکھ آدمی اس تحریک کے اندر متاثر ہوئے۔ مسلمانوں نے مال جان کی قربانی دے کر دشمن نے یہ بات واضح کی کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ مل کے کہہ دو حضور کے دشمن کی رعایت۔ پھر تاریخ اپنے آپ کو، میں تیزی سے سفر کر رہا ہوں، پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے
کہ 1974 میں 29 مئی کو جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پہ قادیانیوں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کو مارا پیٹا. اس کے رد عمل میں تحریک چلی. باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری, مولانا محمد عبداللہ درخواستی, مولانا علم محمد. بھائیو توجہ کرو, مولانا عبید اللہ انور قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود, مولانا عبدالحکیم, شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب, مولانا صدر الشہید. میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو, حق تعالی شانہ نے اپنے کرم کا ایسا معاملہ کیا کہ عین اس وقت قادیانیوں نے مسلمانوں کو للکارا جب ہماری جمعیت علماء اسلام کے ذریعے جمعیت علماء پاکستان کے جناب مولانا شاہ احمد نورانی, جناب پروفیسر غفور, معاف رکھنا میں کریڈٹ کا بھوکا نہیں, جس نے جو کردار ادا کیا ایک منٹ کے لیے بھی, جس نے محمد عربی کی ختم نبوت کا کے تحفظ کا کردار ادا کیا, ہم اسے اپنا امام سمجھتے ہیں. حضرت حافظ صاحب مدد اللہم محبت برا شکوہ کر رہے تھے کہ وہ انہوں نے حرف نامے کی بحالی کے لیے وہاں پر ایمان پر مجاہدانہ کاوش کی, ہم اسے سرا نہ سکے, اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن یہ ہماری کیا کہتے ہیں عملی کوتاہی تو ہے, اس کے اندر بدنیتی کا کوئی دخل نہیں. میں حضرت حافظ صاحب سے کہتا ہوں, صرف آپ نہیں, آپ کی پوری جمعیت کے رفقا ایک ایک کی عظمت کو جو ختم نبوت کے تحفظ اور بقا کے لیے سبحان اللہ تو کہہ دو, اور بلند آواز سے سنو. پوری تمام تر مذہبی سیاسی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ جو جماعت اور ادارہ میرے بھائیوں عملی طور پر قادیانیت کے خلاف قیادت کے فرائض سر انجام دیتا ہے, وہ جمعیت علماء اسلام ہے. بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ 1974 کی ان قادیانیوں نے جس وقت ان مسلمان طلباء کو مارا پیٹا, جس کے نتیجے میں تحریک چلی, اللہ نے کرم کیا کہ ہماری یہ قیادت قومی اسمبلی میں موجود جناب بھٹو صاحب نے, مجھے کہاں یاد آئے مولانا شمس الدین مرحوم آپ حضرات کے, انہوں نے یہاں پر آپ حضرات کے بلوچستان میں قادیانیت کے خلاف جس بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا, ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. بھائیوں میرا موضوع خلط نہ ہو جائے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا شمس الدین صاحب نے یہ پہلا ضلع ہے پورے ملک عزیز پاکستان میں ذوق کا, جس میں حضرت مولانا شمس الدین شہید مرحوم کی کاوش سے سرکاری سطح پر اس دن سے لے کر آج 1973 سے لے کر 73 سے لے کر آج 2023 تک اس ضلع میں سرکاری طور پر کوئی ملازم بھی سرکاری قادیانی وہاں نہیں رہ سکتا. قادیانیوں کو ایسا بدل کیا گیا, انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پورے ملک سے قادیانیت کے فتنے کو بدل کیا جائے گا. میں بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں, قادیانیوں نے درخواست دی کہ جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں, قادیانیوں نے درخواست دی کہ اگر آپ قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی میں لے جا رہے ہیں تو ہمیں بلا کر, قادیانیوں نے کہا کہ قادیانیوں کو بلا کر قومی اسمبلی میں ہمارے موقف کو بھی سنا جائے. جناب بھٹو صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے. بھائیوں بڑے قد کاٹ کے آدمی, انٹرنیشنل فیم کے, میں درخواست کرتا ہوں, ان کے پاس درخواست پہنچی, انہوں نے حضرت مفتی صاحب نورانی میاں, پروفیسر غفور احمد, 3 آدمیوں کو بلایا. ادھر گورنمنٹ کی طرف سے مولانا کوثر نیازی, وہ اپنا حفیظ پیر زادہ وفاقی وزیر قانون, افضل چیمہ وفاقی لا سیکٹری, خود بھٹو صاحب, ان کی طرف سے بھی ٹیم آئی, ہماری طرف سے بھی. بیٹھتے ہی بھٹو صاحب نے اپنی دراز سے خط نکالا. انہیں اندیشہ تھا کہ شاید حضرات علماء کرام قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر
آمادہ نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، درخواست نکالی قادیانیوں کی، مفتی صاحب کے سامنے رکھا۔ ساتھیوں سنو، محفوظ کر کے جاؤ اپنی کھوپڑیوں میں، یہ آپ کی سنہری تاریخ ہے جس کے میں وقت آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ درخواست رکھی کہ قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلایا جائے۔ مفتی صاحب نے پڑھی، کہا بھٹو صاحب کو دی۔ بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب کیا رائے ہے؟ وہ بڑی شدت کے ساتھ تاجیل سے اس کا جواب چاہتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب زیر لب مسکرائے، فرمایا بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو چوکوں چوراہوں میں، شہروں ملکوں میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ یہ ظالم تمہارے میز کی دراز میں چھپے ہوئے، اگر تمہارا خیال ہے کہ قادیانیوں کے متعلق تو سنیں۔ میں جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک سبحان اللہ تو کہو،